دنوں کے لیے گویا تمہاری تربیت ہو جائے گی۔ فمن کان منکم مریضا، لیکن ساتھ ساتھ رخصت بھی بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، اس کی جگہ پر آئندہ دنوں میں 11 مہینوں میں گویا گنتی پوری کرے گا اور قضا کرے گا۔ اور ایک رخصت مزید بتائی جا رہی ہے جو پہلے تھی اب نہیں رہی، وہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے بھی ہیں، شروع میں ان کے لیے بھی اجازت تھی کہ وہ روزہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن جی نہیں چاہ رہا تو روزہ نہ رکھیں اور اس کی جگہ فدیہ دے دیں۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی 2 وقت کا کھانا، اور اگر راشن کی شکل میں دینا ہو تو ایک فطرانے کے برابر، اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، تو یہ فدیہ تھا۔ لیکن شروع میں یہ چونکہ ذرا روزے کے حکم میں آسانی پیدا کرنا مقصود تھا تو اس بات کی بھی اجازت تھی کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو روزہ رکھ سکتا ہے اس کے لیے روزہ ہی رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، کوئی ایسا بیمار اور لاچار ہے کہ اس وقت بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی امید نہیں کہ وہ کبھی صحت مند ہوگا اور قضا کر سکے گا، تو ایسے شخص کے لیے فدیہ ہے۔ چنانچہ یہ جو روزہ رکھ سکنے والے کے لیے فدیے کی اجازت تھی یہ منسوخ ہے، اور اس کے لیے یہ منسوخ اس وجہ سے ہے کہ اگلی آیت میں ایک حکم ایسا آ گیا کہ جس کی وجہ سے یہ رخصت ختم ہو گئی۔ چنانچہ اگلی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی وہ مہینہ جس میں روزے رکھنا فرض ہے۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا اور یہ وحی کے نزول کا مہینہ ہے اور قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ قرآن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ماہ رمضان بھی بافضیلت بن گیا اور تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ قرآن واقعتاً ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے گی تو وہ چیز گویا قرآن کی نسبت سے عظمت پا جائے گی۔ چنانچہ قرآن کی شان بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے ہدی للناس، کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے واضح دلائل پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ آگے وہ جملہ آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سابقہ رخصت ختم ہوئی، وہ یہ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص بھی تم میں سے ماہ رمضان کو پائے وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو روزے ضرور رکھے۔ اب وہ پہلی والی رخصت ختم۔ البتہ اس سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ شاید ساری رخصتیں ختم ہو گئی، جو بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ہے وہ بھی ختم، تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے نہیں، وہ رخصت ختم نہیں ہوئی۔ بیمار اور مسافر کے لیے جو رخصت تھی وہ اب بھی باقی ہے کہ وہ بیماری میں روزہ چھوڑ دے، مسافر ہے تو سفر میں روزہ چھوڑ دے، بعد میں جب آسانی ہو قضا کر دے۔ اور ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور تنگی میں تمہیں نہیں ڈالنا چاہتے۔ گنتی پوری کرنا ضروری، ادا نہ رکھ سکے تو قضا کریں، اور اللہ کی ہدایت کے مطابق اللہ کی کبریائی کے بول بولتے رہیں اور شکر بجا رہیں۔ اور اللہ سے لو لگانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں تو بتا دیجئے کہ میں بے شک قریب ہوں، اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں۔ روزوں سے متعلق ایک اور حکم یہ بتایا جا رہا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ پہلے یہ تھا روزے میں کہ رات کو سونے سے پہلے تک کھا پی سکتے تھے، جب نیند آ جائے تو بس گویا اگلا روزہ شروع ہو گیا، وہ رات کے کسی حصے میں بندہ سو جائے تو گویا اگلا روزہ شروع سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اس میں مشکلات پیش آئیں۔ مثلاً ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صحابی قیس نامی وہ دن بھر محنت مزدوری کرتے رہے، شام کو گھر آئے، افطاری کے ٹائم تو بیوی کو کہا کچھ ہے کھانے پینے کو، تو دوست نے کہا گھر میں تو موجود نہیں، میں کہیں سے لاتی ہوں۔ وہ باہر گئی، ان کو نیند آ گئی، اور جب نیند آ گئی تو گویا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب وہ پہلے ہی تھکے ہارے تھے، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ جب اگلے دن دوپہر کا وقت ہوا تو لاچار ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ تو اس طرح کی مشکلات پیش آئیں، تو اس کے بعد اللہ نے رخصت نازل فرما دی کہ نہیں، اب یہ بات ختم کہ رات کو سونے سے دوسرا روزہ شروع ہو گیا، بلکہ صبح کے وقت تک
صادق تک کھا پی سکتے ہو، چاہے سو کر اٹھنے کے بعد کھا لو۔ چنانچہ سحری کی اجازت دی گئی۔ یہاں تو اجازت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سحری کو مستحب بھی بتایا ہے، یعنی پسندیدہ چیز ہے، سحری کرنی چاہیے، اور آپ نے فرمایا سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ چنانچہ یہ حکم یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ روزے کی رات میں ازدواجی تعلق بھی ہو سکتا ہے، کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے، اور ازدواجی تعلق میں تمہارا نظریہ اور ٹھیک ہونا چاہیے خیال کہ یہ گویا ایک تحصیل اولاد کا ذریعہ ہے، اور جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد مقدر کی ہو اس کے ذریعے اس کی نیت کرو۔ اور اسی طرح بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم بیویوں کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہو۔ اور یہ فرمایا کہ اعتکاف کے دوران البتہ ایک اضافی پابندی ہے کہ روزے میں تو روزے کے دنوں میں رات کو گویا کھانے پینے کی ازدواجی تعلق کی اجازت ہے، لیکن اعتکاف میں رات کو بھی گویا یہ ازدواجی تعلق کی اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف میں یہ ایک اضافی پابندی ہے۔ باقی پابندیاں ہوئی جو روزے والی ہیں، وہ اعتکاف بھی روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن اعتکاف کی وجہ سے ایک اضافی پابندی ہوگی۔ اور آخری اس رکوع کی آخری آیت میں، آیت نمبر 188 میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھا جایا کرو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ کسی کا مال بٹور لینا، غصب کر لینا، اور کوئی سود خوری اور رشوت ستانی کے طریقے پر مال کھانا۔ اور دوسرا یہ کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ اسی طرح اپنے مالوں کو حکام کی طرف لے جانا تاکہ اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کے مال کا کچھ حصہ حاصل کیا جا سکے، یعنی جو ارباب منصب لوگ ہیں، با اختیار لوگ، ان کو رشوت دے کر لوگوں کے مال کا حصہ بٹورنے کی کوشش کرنا، اس کی ممانعت بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی گویا غلطی ہے اور گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، اگلے رکوع میں حج کے کچھ مسائل کا بیان ہے، البتہ اس سے پہلے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ آپ سے یہ جو ہلال ہے نا، چاند، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند کی کیا حقیقت ہے کہ شروع میں ایک ہلالی شکل میں چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بدر کامل بننے کے بعد پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگوں نے سوال کیا، تو جواب میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے یہ کہیے کہ یہ بات مت پوچھو کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ پوچھو اس میں فائدہ کیا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ چاند کے ذریعے لوگ اپنے سال کا، قمری سال کا حساب کتاب رکھتے ہیں، حج کے ایام اس سے متعین ہوتے ہیں، تو یہ اس میں حکمت ہے۔ اور کچھ حج میں جو بدعات جاہلیت والوں نے مقرر کر رکھی تھی، ان کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ مثلا احرام باندھے ہوئے اور حج کے دنوں میں جاہلیت والے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گھروں میں آ تو سکتے ہیں لیکن دروازے کے راستے سے نہیں آ سکتے، دیوار بنا کے آ سکتے ہیں۔ یہ عجیب انہوں نے ایک بات کر رکھی تھی، تو اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دیواریں بنا کر آنا یا گھروں کی پشتوں سے آنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی اصل میں تقوی ہے، اور گھروں میں جب بھی آؤ دروازوں کے راستے سے ہی آؤ۔ اسی طرح یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں جو حکم کتاب دیا جا رہا ہے اس کو بھی بجا لاؤ، اور دین کی حفاظت کے لیے اگر تلوار اٹھانی پڑے تو اٹھاؤ، اور دین کی اشاعت کے راستے میں جو رکاوٹ بننے والی قوتیں ہیں ان کو توڑو، اور کم ہمتی مت دکھاؤ۔ اور یہ کہ کب تک یہ جہاد کرنا ہے اور قتال کرنا ہے، یہ اس وقت تک کرنا ہے جب کہ اللہ کا دین یعنی دین اسلام دیگر تمام مذاہب پر غالب نہ آ جائے۔ جب دین غالب آ جائے، اسلام غالب آ جائے، تو پھر جہاد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اسلام کے غلبے کے لیے گویا جہاد ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، باقی یہ ہے کہ کچھ مہینے حرمت والے ہیں، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں 3 مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ بالکل بیچ میں وہ ہے رجب۔
بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر دوسرے لوگ ان مہینوں کا احترام کریں گے تو مسلمان بھی کریں گے، اور دوسرے لوگ اگر ان مہینوں کے احترام میں مسلمانوں کے خلاف اغراض نہیں کریں گے تو مسلمان بھی اس کا لحاظ رکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی قوم، کوئی طبقہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوتا ہے ان مہینوں میں، تو پھر مسلمان جواب میں جی تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مال کو خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور حج اور عمرے کے حوالے سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حج عمرہ پورا کرو، یعنی اگر احرام باندھ کے حج عمرہ کی نیت کر لی گئی تو اب اس کے تمام مناسک کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ غیر اختیاری طور پر اگر کوئی بندہ حج پورا کرنے سے یا عمرہ پورا کرنے سے مجبور ہو جائے، یعنی روک دیا جائے، تو پھر اس احرام سے نکلنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اب کیسے روکا جائے، اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ حج کا احرام یا عمرے کا احرام تو باندھ لیا، لیکن بندہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اب آگے جا ہی نہیں سکتا، حج عمرے کی مناسک ادا ہی نہیں کر سکتا، یا یہ ہے کہ کوئی ایسی جنگ چھڑ گئی یا راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ گئی کہ آگے جانے ناممکن ہو گیا۔ جیسے بڑی جو عالمی جنگیں دو ہوئی ہیں تو ان میں بھی ایسی صورت پیش آ گئی تھی کہ لوگوں کا حج کے لیے جانا جو ہے وہ اس میں رکاوٹ پیش آ گئی۔